أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وآلہ. برادران عزیز و خاران محترم، سود و زیاں، نفع نقصان، اس عنوان کے لیے سورہ مبارکہ والعصر کا انتخاب کیا گیا اور مسلسل آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 ہے. 30ویں پارے میں یہ سورہ آپ کو ملے گا. بہت معروف نہ بھی ہو تو نسبتاً معروف سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے جامعیت کے ساتھ ایک کمپریہنسو انداز میں اپنی پالیسی کو بیان فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، فائدے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے، گھاٹا کون اٹھا رہا ہے، خسارے میں کون ہے، اور خسارے سے باہر کون ہے. لہذا پروردگار عالم نے قسم کھا کر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان خسارے میں. اور پھر اس کے پاس استثناء بیان کیا گیا جو ایکسیپشنل کلوز ہے کہ یہ ہیں جو استثناء کے ساتھ خسارے سے باہر ہیں، یہ گھاٹا اٹھانے والے نہیں ہیں. یہ جو پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے تو آپ ذرا غور فرمائیے. زمانے کی قسم، یہ زمانے کی قسم کھا کر پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اسے روا روی میں نہ لیا جائے. ایک بہت اہم بات ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. کئی مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی صداقت کا یقین دلایا جائے. ہم آپس میں کبھی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، بے خدا کی قسم کہ ایسا ہوا تھا اور ویسا ہوا تھا، یا خدا کی قسم ایسا ہو جائے گا، یا حضرت ابوالفضل عباس کی قسم. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی صداقت پر میں اتنی بڑی ہستی کو گواہ بنا کر پیش کر رہا ہوں. یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ بات غلط ہے. مگر کیا پروردگار عالم کے باب میں اس بات کا امکان ہے؟ وہ جس سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ اگر قسم کھا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ احتمال کذب موجود ہے کسی کے ذہن میں، مگر پروردگار عالم بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بات کی اہمیت کی طرف ذہنوں کو متوجہ کیا جائے، کہ انسان سمجھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اسی وجہ سے یہ قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایک مقام پر نہیں کیا، کتنے ہی مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. اور جب پروردگار عالم قسم کھاتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے ذریعے سے رزق سخن تقسیم ہوتا ہے. یعنی یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ توجہ کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، گرم وقت کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ سورج اور چاند
یہ کس اعتبار سے قسم کے لائق ہو گئے؟ خدا سے بلند تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پروردگار عالم ان کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھا کر متوجہ کر رہا ہے کہ نہ ان کو کم اہم سمجھنا کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، نہ اس بات کو کم اہم سمجھنا کہ جسے جواب قسم کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ دونوں باتیں کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ غیر اہم تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی اہم اپنے جنس ہی کے اندر ممتاز ہوگا۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑی مشکل کا حل مل جاتا ہے، اور وہ کیا کہ کیا خدا کے علاوہ بھی کسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مارے کا دور آ رہا مسئلہ ہے، علم کلام میں بھی اور علم فقہ میں بھی۔ علم فقہ میں اس کا تعلق بنتا ہے اس بات سے کہ اس کو جائز قرار دیا جائے یا ناجائز قرار دیا جائے، اور علم کلام میں اس کا تعلق بنتا ہے اس بات کے ساتھ کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہے۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایسے نقطہ نظر ملیں گے، خاص طور پر مثلا میں بہت کھل کر عرض کروں کہ جو سلفی نقطہ نظر ہے وہابیت، وہاں پر علم کلام کی بھی یہ بحث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، نہ فقط یہ کہ جائز نہیں ہے، یہ تو فقہی مسئلہ بنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی گئی تو یہ شرک ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ شرک شکن ہیں، شرک کی حمایت میں تو نہیں ہو سکتی۔ اب اگر پروردگار عالم اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے تو کیا خدا شرک کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، پروردگار کو پسند ہے کہ کسی کی اہمیت کو دوسروں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کے گرم وقت کی قسم، چاند کی قسم جب وہ پیچھے پیچھے آئے، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ستارے کی قسم کھائی کہ والنجم اذا ہوا، مگر ستارہ اگر آپ غور کیجئے تو چاند تو اپنی جنس کے اندر بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے، سورج اس کا ایک امتیاز ہے، یعنی اور جتنے بھی دیگر پلانٹس ہوں، سیارے ہوں، ان کے اندر جو بھی معاملات ہوں، ہمارے سامنے تو ایک ہی سورج ہے، ہمارے سامنے تو ایک ہی چاند ہے، تو اس کا امتیاز بہت نمایاں ہے، مگر ستارے تو بہت سارے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جب ستارے کی قسم کھائی ہے تو اس کے ساتھ اذا لگایا کہ ہر ستارے کی قسم نہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ کسی خاص آستانے کی طرف ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ستارے کا بھی امتیاز سمجھ میں آ گیا اور اس آستانے کی اہمیت بھی واضح ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى، تو رات کی بھی قسم ہے، دن کی بھی قسم ہے۔ پروردگار عالم نے زمانے کے ساتھ ساتھ مکان کی بھی قسم کھائی ہے، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیا عجیب بات ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیں ظرف کے ساتھ مظروف کی اہمیت کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اے حبیب آپ کا وجود موجود ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شہر اس وجہ سے مبارک ہے کہ مصطفیٰ موجود ہے، کعبہ اس لیے مبارک ہے کہ مرتضیٰ موجود ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ پر واقعاً قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قسمیں تو کھائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت استاد محترم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ وہ یاد آئے، انہوں نے قرآن مجید میں ایک قسم ہے، یعنی پہلے تو ذرا اس لفظ کو سن لیجئے جو قرآن مجید میں، یہ سورہ ہجر کے اندر پروردگار عالم نے قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عجیب انداز اختیار کیا، لعمرک۔ دیکھیے عربی میں قسم کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا اقسمو، لا اقسم بہذا البلد، تو یہ اقسمو کا لفظ جو ہے وہ قسم ہی کے لیے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ واو استعمال ہوتا ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو قسم، علم نحو کے اندر واو قسم ایک عامل ہے، یعنی یہ وہ عامل نہیں ہے کہ جو عملیات کرتا ہے، یہ عربی کے اعتبار سے
یعنی اعراب جو آپ کو نظر آتے ہیں تو اعراب کسی نہ کسی عمل کے نتیجے میں قبولیت حاصل کرتے ہیں. تو یہ واو جو ہے وہ واو قسم، اور یہ حرف جر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر یہ داخل ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واللیل، تو اللیل کے نیچے جو زیر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس واو کی وجہ سے. واللیل اذا یغشی والقمر والشمس. تو کبھی واو واو قسم ہوتا ہے، کبھی با بائے قسم ہوتا ہے. اور بائے قسم کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ مولا کا جملہ آپ سب کے حافظے میں ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اس میں قسم کا لفظ کہاں ہے؟ فزتو، کامیاب ہو گیا. فوز، فائز ہونا، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کامیابی کے لیے. تو فزتو میں کامیاب ہو گیا. رب الکعبہ، کعبہ آپ جانتے ہیں رب پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوا، مگر یہ قسم کا مطلب کہاں سے آیا؟ قسم کا مطلب آیا اس با سے، فزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کبھی واو قسم ہوتا ہے، کبھی بائے قسم ہوتا ہے، کبھی تائے قسم ہوتا ہے. واللہ ہے اللہ کی قسم، باللہ ہے اللہ کی قسم، تاللہ ہے یہ بھی اللہ کی قسم. لا اقسم بہذا البلد، اقسم قسم کھانے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. اسی طریقے سے ایک اور حرف ہے لام، جس کو کہتے ہیں لام قسم. وہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، سورہ ہجر، کہ جہاں پروردگار عالم نے اس لام قسم کو استعمال کیا. لعمرک، لعمرک یہ پیغمبر اکرم سے خطاب، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم. اے حبیب آپ کی زندگی. دیکھیں کبھی جو جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کبھی عظمت کے اظہار کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، کبھی محبت کے اظہار کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو کبھی کہتے ہیں نا تمہارے سر کی قسم، تمہارے سر کی قسم. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے. یقین جانیے یہاں پر لعمرک کہہ کر، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تفسیر طبری اگر آپ دیکھیں، یہ وہی طبری ہیں کہ جن کی تاریخ بہت مشہور ہے، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے. یعنی یہ مسلک تشیع پر نہیں ہے، شیعہ علماء میں ان کا شمار نہیں ہوتا، مگر یہ اتنی اہم شخصیت بن گئے کہ ان کی تاریخ بھی بہت زیادہ ریفر ہوتی ہے، ان کی تفسیر بھی بہت زیادہ ریفر ہوتی ہے، اور یہ خود اپنی جگہ پر فقہ کے ایک امام بھی ہیں. اتنا معروف نہیں ہے ان کا مسلک فقہ کے اعتبار سے، جیسے فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہیں. اسی طریقے سے امام طبری یہ خود اپنی ایک فقہ کے امام بھی ہیں، یعنی ان کے اپنے فقہی نظریات بھی ہیں جو برادران اہل سنت کے علماء اس سے واقف ہیں. عوام تو ظاہر ہے کہ نہیں جانتے، لیکن علماء ان کے واقف ہیں. تو یہ ان کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں بعض علماء اہل سنت جو قرآنیات کا ذوق رکھتے ہیں، ان کا جملہ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو میلوں پیدل سفر کر کے کہیں جانا پڑے تاکہ وہ اس تفسیر کا ایک نسخہ حاصل کر سکے تو یہ سفر رائے گا نہیں ہے. یعنی یہ تو آج کا زمانہ ہے نا کہ جب ہر چیز واٹس ایپ پر اویلیبل ہے، پی ڈی ایف اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پر بھی آپ جائیں گے تو تفسیر طبری نکل آئے گی. کئی ویب سائٹس ہیں کہ جن کے اوپر مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں، بلکہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، آج سے 15 سال پہلے تو لائبریریز کا رخ کرنا پڑتا تھا کسی تفسیر کو ریفر کرنے کے لیے، یا انسان خریدے تو اس کی اتنی افورڈیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ جو تفسیر طبری ہے، جس زمانے میں چھاپے خانے بھی نہیں تھے، پرنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ استفادے کے لیے بہت سفر کرنا پڑتا تھا. تو یہ جملہ کہا جاتا کہ اگر میلوں پیدل سفر طے کر کے کہیں جانا پڑے صرف اس لیے کہ طبری کی تفسیر کو حاصل کیا جا سکے تو یہ سفر رائے گا نہیں ہے. اتنی اہمیت اس تفسیر کی ہے. اور اس کے اندر اسی آیت کے ذیل میں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے تو کیا سبسٹیٹیوٹ دیا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ تو پوری آیت ہو گئی. اے حبیب آپ کے سر کی قسم، یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل عالم مستی میں ہے، نشے کے عالم میں، جو قوم لوط کا تذکرہ ہے. مگر پیغمبر اکرم کی قسم کھائی. وہاں پر انہوں نے، علامہ طبری نے جو سبسٹیٹیوٹ دیا وہ ہے وحیات کا یا محمد. واو قسم حیات کا، اے حبیب اے محمد آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم.
اور اس موقع پر علامہ طالب جوہری صاحب جو استاد محترم وہ یاد آئے، انہوں نے بہت پیارا ایک دفعہ تبصرہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے کس کی؟ کہ پیغمبر اکرم کی. کہا کہ نہیں، پیغمبر اکرم کی نہیں، پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کی قسم، پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کی قسم. اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پیغمبر اکرم کی زندگی آپ مختلف فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں. پیغمبر اکرم ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، 23 برس اعلان رسالت کے بعد، پھر ان 23 برسوں کو آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے کہ 10 برس ہجرت کے بعد، 13 برس ہجرت سے پہلے. تو کیا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب آپ کی زندگی کے 10 برسوں کی قسم جو ہجرت کے بعد آپ نے گزارے؟ یہ نہیں کہا. کیا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب آپ کی زندگی کے 13 برسوں کی قسم کہ جو آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ میں گزارے؟ یہ بھی نہیں کہا. کیا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب آپ کی زندگی کے 23 برسوں کی قسم جو آپ نے اعلان رسالت کے بعد گزارے؟ کہا کہ نہیں. کیا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب 40 برس سے پہلے کی زندگی کی ہم قسم نہیں کھاتے، اس میں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، 40 برس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے اس کی ہم قسم کھاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. اتنی بے عیب ہے حیات مصطفیٰ کہ پروردگار ان کی زندگی کو کھانوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ اس دور کی قسم یا اس دور کی قسم. کا پوری زندگی بے عیب ہے تو پوری زندگی کی قسم. وہ حیات کا یا محمد لا عمرو کا، اے حبیب آپ کی پوری زندگی کی قسم. تو جب پوری زندگی بے عیب ہے اور پوری زندگی مثالی ہے تو اس پوری زندگی کی قسم. اور جب ایسی زندگی ہے کہ جو اس قابل بن جائے کہ پروردگار قسم کھائے تو اس زندگی کے اندر نہ گناہ ہوگا، نہ سہو ہوگا، نہ خطا ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہزیان ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیے برادران عزیز کہ یہاں پر پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کو گواہ بنایا، اور یہ زمانہ انسان کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے. کل جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے تو کوئی تو سرمایہ انسان کے پاس ہو کہ جس کو وہ انویسٹ کرے، اور اگر وہ اس کو انویسٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد پروفٹ یا لاس کی بات آ سکتی ہے، یا نفع یا نقصان. تو یہاں پر انسان کے پاس کون سی چیز ہے کہ جیسے بطور سرمایہ اسے دیا گیا کہ یہ زمانہ والعصر، یہ زمانہ بطور عمومی بھی بطور خصوصی بھی پروردگار عالم نے اسے لائق قسم سمجھا اور کہا کہ زمانے کی قسم یعنی زمانہ اس بات کے اوپر گواہ ہے. گواہی کس چیز کے اوپر دلائی جا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، یعنی کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہہ کر استثناء کیا. لیکن برادران عزیز ذرا اس منزل پر رکیے اور دیکھیے کہ یہ سرمایہ جو ہم کو دیا گیا ہے یہ کیسا ہے. یہ جو سرمایہ ہم کو دیا گیا ہے یہ کیسا ہے. امام فخر الدین رازی، یہ تفسیر کبیر کے مؤلف جن کا ذکر پہلے آیا بھی زمخشری کے ساتھ، ان کی بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر. یہ رازی کہلاتے ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق رے سے، اور رے وہ علاقہ ہے کہ جس کو آپ سب جانتے ہیں. رے کا علاقہ وہی ہے کہ جس کی حکومت کے لالچ میں عمر ابن سعد نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنا پسند کیا. یہ رے کا علاقہ، یہ تو اس کی ایک منفی شہرت ہے کہ اس حکومت کے لالچ میں عمر سعد نے اتنا گھنونا جرم انجام دیا. ورنہ رے کا علاقہ اس اعتبار سے بہت منفرد بھی ہے کہ رے ہی کے علاقے میں یعنی رے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو رازی کہا جاتا ہے. اور یہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ رازی زواد والا نہیں ہے، زے والا، رے الف زے اور یہ رازی. تو یہاں کے کون کون افراد ہیں؟ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جو یہاں سے وابستہ ہیں. مثلا جناب محمد ابن یعقوب کلینی الرازی،
وہ بھی رازی ہیں، ان کا بھی تعلق اسی علاقے سے، جو ہماری احادیث کی کتابوں میں اہم ترین کتاب شمار کی جاتی ہے الکافی۔ تو الکافی کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اس کے مؤلف کون ہے؟ مشہور شخصیت محمد ابن یعقوب کلینی۔ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ بغداد، لیکن پیدا کہاں پر ہوئے تھے؟ رے۔ تعلق کہاں سے؟ رے سے۔ تو جو وہاں کا ہو اس کو رازی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد العظیم کتنی اہم شخصیت، یعنی امام زادے ہونے کے اعتبار سے بھی اور راوی ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہمارے عقائد کے حوالے سے اہل علم جانتے ہیں کہ اصول دین کے حوالے سے جو ایک پورا خلاصہ معصوم نے بیان کیا ہے اس کو روایت کرنے والے شاہ عبد العظیم ہیں، اور ان کے لیے وہ جملہ ہے ان کی اہمیت کے لیے کہ من زار عبد العظیم فی الرے کمن زار الحسین فی الکربلا، کہ جس نے عبد العظیم کی زیارت کی رے میں اس نے حسین کی زیارت کی کربلا میں۔ تو کوئی اہمیت تو ہوگی، ظاہر کربلا کربلا ہے، جو اہم مقام ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے کسی اور کی اہمیت کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ امام فخر الدین رازی، اور رازی کہلائے رے کی وجہ سے۔ مولانا اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور لائٹر نوٹ پر ہی رکھیے گا اس جملے کو، کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب کبھی بھی کہیں انہیں تفسیر کبیر سے فضائل کا کوئی نقطہ بیان کرنا ہوتا، اس لیے کہ فخر الدین رازی کو کہا جاتا ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام، آسانی سے نہیں مانتے ہیں، اور اگر اہل بیت کی فضیلت کا کوئی نقطہ ہو تو بالکل نہیں مانتے۔ تو بہت ایکسیپشنل معاملات ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو قبول کیا۔ تو جب کبھی ان سے فضیلت کا کوئی نقطہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ ان کے نام میں موجود رازی سے استفادہ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر یہ لکھا ہے، بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے تب انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ تو یہ امام فخر الدین رازی یہ سورہ والعصر کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو زمانے کی قسم پروردگار عالم نے کھائی ہے، زمانہ کتنا اہم ہے اور زمانہ کیسا ہے یہ مجھے سمجھایا ایک برف بیچنے والے نے۔ ایک برف بیچنے والے نے مجھے سمجھایا کہ زمانہ کیا ہے۔ کہ وہ کیا ہے، کیا بات تھی کہ جس سے انہوں نے اس بات کو کنسیو کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور یہ صدا لگا رہا تھا کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، رحم کرو، رحم کرو، اس پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس پر رحم کرو، ارحموا من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ یعنی خریدنا ہے تو مہربانی کر کے خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ میرا سرمایہ میرا انتظار نہیں کرے گا، یہ پگھل رہا ہے، یہ پگھل جائے گا۔ جس طریقے سے ہم لوگ جب MBA کر رہے تھے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ سمجھاتے تھے کہ کچھ ہوتی ہیں پیرشیبل آئٹمس، تو پیرشیبل آئٹم کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ کپڑا اگر آپ بیچنے کے لیے نکالیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے تھان دکان میں ڈسپلے پر لگا دیا تو آپ کو ڈر ہے کہ شام تک اگر نہیں بکا تو پگھل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ پیرشیبل تو نہیں ہے۔ یا آپ نے مکان بیچنے کے لیے نکالا تو گاہک اگر 1 مہینے تک نہیں آیا تو کیا آپ کا مکان پگھل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ مکان پگھلتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے، آپ گھڑی بیچنے کے لیے نکالیں تو یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو گاہک نہیں ملا تو گھڑی 2 دن کے اندر خراب ہو جائے گی۔ کیوں کہ یہ پیرشیبل نہیں ہے۔ لیکن جو بیکری آئٹمز ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر اس کا گاہک آپ کو نہیں ملا تو سیدھی سی بات ہے کہ اس چیز نے تو سڑ جانا ہے، یہ باقی تو نہیں رہیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے برف کا معاملہ ہے کہ یہ بھی پیرشیبل آئٹم ہے کہ اگر اس کا گاہک نہیں ملا تو سیدھی سی بات ہے کہ اس نے پگھل جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس برف فروش نے مجھے سمجھایا کہ زمانہ کیا ہے، کہ جس طریقے سے برف اگر گاہک نہ ملے تو انتظار نہیں کرے گی، پگھل جائے گی، بالکل اسی طرح سے زمانے سے استفادہ نہ کیا تو زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر لیا جائے تو پھر انسان کے لیے جو چیز رہ جاتی ہے وہ پچھتاوے کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تو ریگریٹ ہی ہے نا، پھر تو ریگریٹ ہی ہے
چاہے انسان زمانے کو کوستا رہے, زمانے کو برا بھلا کہتا رہے, لیکن یہ کہ بہرحال پھر تو اس کے بعد ریگریٹ یہ ہے, اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 کیوں کہا جاتا ہے کہ وقت پر اگر ایک ٹانکا لگا دیا جائے تو بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑتے, کہ صحیح وقت پر ایک ٹانکا لگا دو تو یہ ادھڑے گا نہیں, اور اگر اس کو ادھڑنے سے محفوظ کر لیا تو بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑیں گے. زخم بھی پہلے مرحلے میں اگر سی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اور زیادہ ورس کنڈیشن اس کی نہیں ہوگی, ورنہ پھر انسان بعد میں زمانے کو کوستا رہے, زمانے کو برا بھلا کہتا رہے. اور اسی پہ مجھے یاد آیا یہ 8واں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, 8ویں امام یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, اور اصل اس کی نسبت ہے جناب عبد المطلب سے. منتهى الاعمال میں شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ نے بھی اس کو لکھا, اور وہ کیا ہے, یہ شعر بھی واقعا نہ فقط یہ کہ سننے والا ہے بلکہ یاد رکھنے والا ہے, عربی کا آف کورس. یعیب الناس کلہم زمانہ وما لزماننا عیب سوانا, نعیب زمانا والعیب فینا ولو نطق الزمان بنا حجانا, ان الذئب یترک لحم ذئب ویأکل بعضنا بعضا عیانا. کیا شعر ہے, کیا اشعار ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یعیب الناس, یعیب نکلا ہے عیب سے, عیب لگانا. یعیب الناس کلہم زمانہ, جس کو دیکھو انسانوں میں سے جس کو دیکھو وہ زمانے کو برا کہتا ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ خراب. جس کو دیکھو یعیب الناس کلہم زمانہ, جس سے پوچھو کا زمانہ بہت خراب ہے, زمانہ بہت خراب. وما لزماننا عیب سوانا, امام فرماتے ہیں حق اور انصاف یہ ہے کہ زمانے میں کل ایک عیب ہے کہ اس کے اندر حضرت انسان پایا جاتا ہے. یعیب الناس کلہم زمانہ, جس کو دیکھو زمانے کو برا کہتا ہے. وما لزماننا عیب سوانا, زمانے میں کل ایک عیب ہے کہ اس کے اندر انسان موجود ہے. نعیب زبانا والعیب فینا, زمانے کو برا کہتے ہو جبکہ عیب تمہارے اندر ہوتا ہے. تم زمانے کو برا کہتے ہو جبکہ عیب تمہارے اندر ہوتا ہے. وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا حَجَانَا, اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو ہمارا مذاق اڑائے گا, وہ ہمارا مذاق اڑائے گا, وہ ہماری تضحیک کرے گا, وہ ہمارا استہزاء کرے گا. یعیب الناس کلہم زمانہ, جس کو دیکھو زمانے کو برا کہتا ہے. زمانے کا ایک عیب ہے کہ اس کے اندر انسان پایا جاتا ہے. نعیب زمانا, ہم زمانے کو برا کہتے ہیں. والعیب فینا, جبکہ عیب ہمارے اندر ہوتا ہے. وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا حَجَانَا, اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو ہمارا مذاق اڑائے گا. آخری شعر اس کا یہ ہے, اِنَّ الذِّئْبَ يَتْرُكُ لَحْمَ ذِئْبٍ, کہ تم کبھی دیکھو بھیڑیا سب کو کھائے گا, اپنے جیسے بھیڑیے کو نہیں کھائے گا. تم دیکھو بھیڑیا چیر پھاڑ کر برابر کر دے گا, لیکن کبھی اپنے جیسے کسی بھیڑیے کو نہیں کھائے گا. ان الذئب یترک لحم ذئب ویأکل بعضنا بعضا عیانا, اور یہ حضرت انسان ہے جو دوسرے انسان کو کھانے میں بھی کوئی تکلف نہیں کرتا. یہ انسان کا معاملہ ہے. اب انصافاً دیکھیں تو واقعاً بات تو کتنی گہری ہے کہ صحیح معنوں میں تو پروردگار عالم نے اسے ایک نعمت کے طور پر, سرمایہ کے طور پر دیا تھا, مگر جب سرمایہ کو انویسٹ صحیح طرح سے نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد پچھتاوا رہ جاتا ہے, اور زمانے کے لیے کوسنے باقی رہ جاتے ہیں کہ زمانے کو کوسو کہ زمانہ برا ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ برا ہے. والعصر, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں اسی زمانے کی قسم کھاتا ہوں جس کو تم برا کہتے ہو, جس کو تم کوستے ہو. یہ زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ ان الانسان لفی خسر, کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو انویسٹ کرنے نہیں آیا, ان کو نہیں آیا کہ کس طریقے سے اپنے زمانے کے سرمایے کو یہ انویسٹ کریں. ورنہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اگر یہ ایمان لے آتے, اگر یہ عمل صالح انجام دیتے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور اگر یہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور صبر کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچاتے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ زمانے کے سرمایے کا بہترین مصرف ہوتا, سب ناکام ہو جاتے, یہ کامیاب ہوتا. اور جب یہ کامیاب ہوتا تو کامیابی کا اعلان کیسے کرتا کہ سر پر ضربت لگ جائے, خون بہہ رہا ہو, داڑھی خون سے خضاب ہو جائے, مگر لوگ اس کو زخمی اور شہید سمجھ رہے ہیں. اس سے پوچھو تو وہ کہے گا فزت برب الکعبہ,
کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ بہتے ہوئے خون کے باوجود وہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس دنیا سے وہ مقتول جا رہا ہے، وہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ کہ جب اس نے اس اصول کو سمجھ لیا تو پوری زندگی مرضی معبود کی مظہر بن گئے. پھر اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے؟ وہ کامیاب ہے. اب یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے کیا اس آیت کے اندر عدد کو ریلیونٹ قرار دیا؟ جواب ملے گا جی نہیں. پروردگار عالم نے عدد کی بات نہیں کہ کتنے لوگ کامیاب کتنے لوگ ناکام. ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طور پر استثناء جب کیا جاتا ہے تو اکثریت میں سے اقلیت کا استثناء کیا جاتا ہے. پہلے ایک جنرل رول بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر ایکسیپشنل کلوز ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے دے آر ناٹ ویری بگ ان نمبر. ان کا نمبر بہت زیادہ نہیں ہے، ان کا نمبر کم ہے. اگر کم ہونے کے باوجود وہ کامیاب ہوں گے کہ جن کا تذکرہ استثناء کے طور پر کیا گیا ہے. ان کی تعداد شاید بہت زیادہ ہو کہ جو ناکام ہو گئے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں عدد ریلیونٹ نہیں ہے. پروردگار عالم کی نظر میں تعداد ریلیونٹ نہیں ہے. پروردگار عالم جس چیز کو معیار قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر صفات موجود ہیں، آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خسارے سے باہر ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر نقصان ہی نقصان ہے، پھر زیاں ہی زیاں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اگر ایسا ہے تو پھر دین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ، کبھی بھی عدد کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ تعداد چونکہ وہاں پر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بھی وہیں ہوگا. کہ یہ معیار نہیں. حق کبھی بھی اس بنیاد پر پرکھا نہیں جا سکتا کہ تعداد کہاں پر زیادہ. میں نے کئی مرتبہ یہ بات گزارش کی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، خاص طور پہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بزرگان کو میں کبھی مخاطب نہیں کرتا، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا، تعداد ہی سب کچھ ہوتی، تو پھر انصاف سے مجھے بتائیے کہ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اکثریت کہاں پر تھی؟ اکثریت کہاں پر تھی؟ اکثریت تو نمرود کے ساتھ ہے. مگر کیا نمرود کے ساتھ اکثریت کے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حق بھی نمرود کے ساتھ ہے؟ ابراہیم تنہا بھی اگر ہو تو امت کی حیثیت رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ کبھی معیار نہیں ہے کہ تعداد کہاں پر زیادہ ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں امام کا یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. جناب ہاشم معروف حسنی لبنان کے اسکالر ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب سیرت ائمہ اہل بیت کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کی بنیاد پر ذرا سا بات کو سمجھا جائے. اور بہت اسٹریٹ فارورڈ پریسائز ٹو دا پوائنٹ سوال کیا کسی نے، مگر طنز کے طور پر. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا؟ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو علی کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے؟ یہ سوال وہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، تصور کی نظر سے اگر دیکھیں تو زیر لب مسکرا کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پانچویں امام سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے، بس اتنا بتائیے کہ کتنے لوگوں نے پیغمبر اکرم کے بعد علی کا ساتھ دیا. تو پانچویں امام نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کر لیا، اور وہ سوال کیا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی فرزند رسول میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تو تعداد کو جب معیار بنایا تو سوال کا انداز آپ نے دیکھا. پھر سنیے گا سوال کیا ہے سائل کا. فرزند رسول یہ بتائیے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ تو ساتھ دینے والوں کی تعداد تو کم تھی. بنی ہاشم کے لوگ تھے، سلمان فارسی کو لے لیجئے، جناب ابو ذر کو لے لیجئے، جناب مقداد کو لے لیجئے، جناب عمار یاسر کو لے لیجئے،
اور اسی طریقے سے جناب عباس ابن عبد المطلب کو وہ تو بنی ہاشم میں ویسے ہی آ گئے، تو بنی ہاشم اور یہ چند افراد کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، تو اتنے سے تو لوگ تھے کہ جو علی کا ساتھ دینے والے تھے، باقیوں نے تو ساتھ نہیں دیا. بتائیے کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ اور پانچویں امام کہتے ہیں تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. جی 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 فرزند رسول میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس موقع پر پانچویں امام نے معیار بیان کیا کہ تم نے معیار ہی کو غلط سمجھا، تم نے معیار ہی کو غلط سمجھا. کہا پھر آپ فرمائیے. کہا ہم علی کی فضیلت کو اس پر موقوف نہیں سمجھتے کہ کتنوں نے ساتھ دیا، ہم لوگوں کی فضیلت کو اس پر موقوف سمجھتے ہیں. زیادہ نے ساتھ دیا تو ان کا رتبہ بڑھ جائے گا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا رتبہ گھٹ جائے گا. علی کے رتبے کو لوگوں کے ساتھ دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یقین جانیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین نے خود بھی بیان کیا، اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کو نہج البلاغہ کے شارحین میں جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ایڈمائر کیا کہ یہ قیمتی جملہ ہے، اس کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی، پرائس لیس جملہ ہے. کہ جب جنگ جمل کے موقع پر کسی نے آ کر مولا کائنات سے یہ کہا کہ علی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ کہنے سے کہ آپ حق پر ہیں کہ میں اس بات کو قبول کر لوں گا، کہ سامنے بھی تو کچھ افراد ہیں، ان کی بھی تو کچھ نسبتیں ہیں، ان کا بھی تو کوئی معاملہ ہے. تو امیر المومنین نے ایک بہت پیارا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے عزیز تم نے حق ہی کو نہیں سمجھا تو حقدار کو کیسے سمجھو گے؟ جب تم نے حق ہی کو نہیں پہچانا تو تم حقدار کو کیسے پہچانو گے؟ حقدار کو تو تم سب سمجھو گے کہ جب تم حق کی بابت معرفت تو حاصل کرو، اس معیار کو تو سمجھو کہ جس کو پیغمبر اکرم نے خود معیار حق قرار دیا ہو کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہوں. سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جب علی ابن ابی طالب کی ذات سامنے ہو. آپ نے اگر غور فرمایا برادران عزیز کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوفہ کے اندر اگر جناب مسلم بن عقیل تنہا بھی ہوں تو حق انہی کے ساتھ ہے. میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ اس بات کی طرف میرے نوجوان دوست توجہ کریں کہ یہ کبھی ریلیونٹ نہیں ہے کہ کتنے افراد ان کے ساتھ. یہاں میں خاص طور پر جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کوفہ کی ڈائنامکس کو دیکھیں تو ایک تو ہے پروپیگنڈا. مجھے کوفے والوں میں سے ایک تعداد کے بے وفا ہونے پر کسی قسم کا شک نہیں، مگر کیا پورے کا پورا کوفہ بے وفا تھا؟ جواب غلط، ایسا نہیں ہے. کوفہ کی آبادی بہت بڑی آبادی، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کوفہ کوئی چھوٹا گاؤں نہیں تھا. یہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ شہر کوفہ آباد ہوا تھا دوسری خلافت کے زمانے میں. دوسری خلافت کے زمانے میں شہر کوفہ آباد ہوا تھا. مدائن کی آب و ہوا جب فوجیوں کو راس نہیں آئی، سوٹ نہیں کی، تو سعد بن ابی وقاص کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایک شہر آباد کیا جائے، اور یوں شہر کوفہ کی بنیاد رکھی گئی. میں اس کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جناب نوح علیہ السلام کے بھی آثار مل جائیں گے، اور دیگر انبیاء جناب ادریس علیہ السلام کے آثار بھی مل جائیں گے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ سب اپنی جگہ پر. مگر جس زمانے میں پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا اور اسلام پھیل رہا تھا، تو کیا اس زمانے میں شہر کوفہ ایک باقاعدہ سٹی کے طور پر ایگزسٹ کرتا تھا؟ جواب ملے گا جی نہیں، ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں شہر کوفہ باقاعدہ ایک شہر کے طور پر آباد نہیں تھا. اسے آباد کیا گیا ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر، کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر اس جگہ کو آباد کیا گیا. اور اس کی ابتدائی آبادی 1,00,000 نفوس پر مشتمل تھی، 100,000. یہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی آبادی ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی آبادی. باقاعدہ ایک شہر جس کو آباد کیا گیا خاص طور پر ایکسکلوسیولی فوجیوں کے، جو سپاہی ہیں ان کے لیے اس کو آباد کیا گیا. پھر ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیگر افراد بھی وہاں پر آتے ہیں اور اپنے گھر بنا لیتے ہیں تو رہنے لگتے ہیں، وہ بھی وہاں کے شہری بن جاتے ہیں. یوں آپ سمجھے کہ سویلینز بھی وہاں پر آ کر رہنے لگے. تو یوں شہر کوفہ دوسری خلافت کے زمانے میں خاص طور پر فوجیوں کے لیے آباد ہوا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
اور اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ دوسری خلافت کے زمانے میں جو 1,00,000 فوجی کوفہ کے اندر اپنی فیملیز کے ساتھ آباد ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فوجی ہیں نا، یہ سارے کے سارے حکومت کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے جو خلافت کے تابع ہو کر لڑ رہے ہیں، یہ سب علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کوفہ کے شیعہ، کوفہ کے شیعہ، کوفہ کے شیعہ، تو مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ دوسری خلافت کے زمانے میں جو 1,00,000 فوجی وہاں پر آباد کیے جا رہے تھے، یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ تھے؟ یہ کیا تھے؟ یہ سارے کے سارے وہ افراد تھے کہ جو عام مسلمان جس طریقے سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی تھے۔ وہ وہاں پر مختلف فتوحات کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے لیے ایک شہر آباد کر دیا گیا، وہاں پر ان کو بسا دیا گیا اور یوں یہ شہر بس گیا، پھر اس کے بعد اس کی آبادی بڑھتی چلی گئی، مگر اس کی اہمیت فوجی علاقہ ہونے کے اعتبار سے مسلم رہی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب مولا کائنات یہاں پر تشریف لائیں اور اس کو کیپٹل بنایا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس زمانے میں وہ سارے افراد کہیں غائب ہو گئے تھے اور نئے سرے سے سارے کے سارے شیعہ نے علی وہاں پر آباد ہو گئے؟ یہ آبادی وہی آبادی ہے، یہ آبادی وہی آبادی، اس آبادی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، انہی کے درمیان کچھ افراد وہ بھی تھے کہ جو صحیح معنوں میں امیر المومنین کے شیعہ تھے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ شیعہ کا مطلب ہے کیا۔ شیعہ کا مطلب ہے جو جس کے ساتھ ہو وہ اس کا شیعہ کہلاتا ہے، جو جس کے ساتھ وہ اس کا شیعہ کہلاتا ہے۔ کوفہ والوں کو شیعہ نے علی کیوں کہا گیا تھا؟ میں منع نہیں کر رہا، ان کے اندر کچھ ہوں گے کہ جو واقعی شیعہ ہوں گے، مگر سارے کے سارے کوئی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جس طرح سے وہ دیگر خلفاء کو مان رہے تھے اسی طریقے سے مولا علی کو بھی مان رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ بھی خلفاء تھے، یہ بھی ایک خلیفہ ہے، تو اگر کوئی اور ہوتا تو ہم ان کا ساتھ دیتے، تو علی ہیں تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب ان کو شیعہ کہا گیا تو ان کو شیعہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ مختلف جنگوں کے اندر انہوں نے مولا کا ساتھ دیا، جمل میں، صفین میں، کوفہ کے لوگوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، وہ جتنا بھی دیا مگر ان لوگوں نے ساتھ دیا، اس وجہ سے ان کو کہا گیا شیعہ نے علی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک ہے پیور ریلیجیس ٹرمنالوجی، دینی ایک اصطلاح، اور ایک ہے پولیٹیکل ایک ٹرمنالوجی، ایک سیاسی اصطلاح، وقتی اصطلاح۔ یعنی میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شام کی فوجیں تھیں وہ تو مولا کائنات کو مان ہی نہیں رہے تھے، وہ تو بغاوت کر رہے تھے۔ یہی وہ ڈیبیٹ ہے کہ جو آج کل بہت زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر چل بھی رہی کہ بھئی جناب عمار کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ باغی تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب اگلا مرحلہ کہ یہ سارے کے سارے افراد تو علی کو مان ہی نہیں رہتے۔ یعنی یہ جب تنزن کہا جاتا ہے کہ کوفہ والے تو سارے کے سارے علی کے شیعہ تھے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو کوئی مجھے انصاف سے بتائے کہ جناب علی چلیے شام والے تو علی کو مان ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ہو گئے علی کے منکر، اور یہ سارے کے سارے جو کوفہ کے اندر تھے وہ تو علی کے شیعہ تھے، یعنی علی کو ماننے والے تھے بالفرض خلیفہ بلا فصل۔ تو یہ محترم برادران اہل سنت کہاں پر تھے؟ یہ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر یہ سارے کے سارے خلیفہ بلا فصل ماننے والے تھے اور وہ سارے کے سارے انکار کرنے والے تھے، تو وہ گروہ کہاں تھا کہ جہاں پر 3 خلفاء کے ساتھ چوتھے کو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے، وہ کہاں پر تھے؟ وہ کہاں پر غائب ہو گئے؟ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کوئی ایسی اوور سمپلسٹی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس شہر کوفہ کے اندر اور بہت سے افراد بھی موجود تھے، زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو 3 خلفاء کو بھی مان رہے تھے اور مولا کائنات کو اسی طریقے سے چوتھا خلیفہ بھی مان رہے تھے۔ ہاں، انہی کے درمیان آپ کو میثم تمار بھی مل جائیں گے، انہی کے درمیان آپ کو رشید حجری بھی مل جائیں گے، انہی کے درمیان آپ کو حبیب ابن مظاہر بھی مل جائیں گے، انہی میں آپ کو مسلم بن اوسجہ بھی مل جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں یہ تو شیعہ ہیں، لیکن وہ باقی افراد کس بنیاد پر شیعہ کہلائے؟ وہ شیعہ کہلائے وقتی ساتھ دینے کی وجہ سے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کے ساتھ ہو، تو جو جتنی دیر کے لیے جس کے ساتھ ہو وہ اتنی دیر کا شیعہ ہے۔ اگر کوئی 1 دن کے لیے علی کے ساتھ ہو تو وہ 1 دن کا شیعہ ہے،
اگر کوئی ایک مہینے کے لیے علی کے ساتھ ہو تو وہ ایک مہینے کا شیعہ ہے، اگر کوئی ایک جنگ کے لیے علی کے ساتھ ہو تو وہ ایک جنگ کا شیعہ ہے، اگر کوئی 2 جنگوں کے لیے علی کے ساتھ ہو تو وہ 2 جنگوں کا شیعہ ہے، اور اگر کوئی 3 جنگوں کے لیے علی کے ساتھ ہو تو وہ 3 جنگوں کا شیعہ ہے۔ ہاں کوئی ہم سے اگر پوچھتا ہے تو ہم غدیر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک علی ہی کے شیعہ ہیں، کسی اور کے شیعہ نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو لغوی مطلب لفظ شیعہ، جو جس کی پارٹی میں وہ اس کا شیعہ ہے، جتنی دیر کے لیے اتنی دیر کا شیعہ ہے، ساتھ چھوڑ دیا تو شیعت بھی ختم۔ اور پھر اس کے بعد جو تنزن یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ دیکھیے کہ انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کیسے شیعہ تھے؟ بالکل صحیح بات ہے، مگر ایک بات تو مجھے بتائیے کہ جس نے ساتھ چھوڑ دیا تو ساتھ چھوڑنے کے بعد وہ شیعہ رہا؟ جب اس نے ساتھ چھوڑ دیا تو شیعہ بھی تو نہ رہا۔ اور پھر ہم سے پوچھئے کہ اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر 4 حرف بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے، میدان جنگ میں چھوڑ دے، رزم میں چھوڑ دے، بزم میں چھوڑ دے، کہیں پر بھی اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر 4 حرف بھیجتے ہیں۔ اب کوئی ہمیں بتائے کہ کوئی مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کیا بھیجتے ہیں؟ جو ان کا ساتھ نہ چھوڑے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ظاہر ہے کہ ہمارے سر کا تاج ہے، کیا کہنا ساتھ دینے والوں کا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر اس کے بارے میں تو طے کرنا پڑے گا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شہر کوفہ، اس شہر کوفہ کے اندر مختلف الخیال افراد موجود تھے، خلیفہ بلا فصل ماننے والے بھی تھے، بے شک تھے، کم تھے لیکن تھے۔ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے علی کا جنگوں میں ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شیعہ نے علی کہلاتے تھے، بے شک، جس طریقے سے بہت سے آج بھی ہیں کہ خلافت بلا فصل کے قائل نہ ہو مگر مولا کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، نام جپتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ مولا کے ماننے والوں کی تعداد اگر بڑھ جائے کسی بھی رخ سے تو ہمیں برا نہیں لگتا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس شمع کے گرد پروانوں کی کثرت ہمیں کبھی ناگوار نہیں گزرتی، ہمیں کبھی برا نہیں لگتا، کوئی کسی رخ سے ہو۔ ہندو رہتے ہوئے اگر مولا کا نام لے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی سکھ رہتے ہوئے مولا کا ذکر کرے تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کے اشعار کتنے پڑھے جاتے ہیں، ہم ہوں کسی دین کے قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں۔ تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے اگر کوئی مولا کا نام لینے والا ہو، چاہے ٹھیک ہے وہ اپنے مسلک پر رہے، وہ اپنے دین پر رہے، ہم دعوت دیتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبور کر کے تو کسی کو بھی کنورٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو شہر کوفہ کے اندر میں پھر یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ وہ افراد بھی تھے کہ جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کے شہداء کی فہرست کو مرتب کریں اور اس کو دیکھیں، جو کتابیں لکھی گئیں، ابصار العین فی انصار الحسین عربی کی کتاب ہے، اس میں دیکھ لیں، یا جناب علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی 72 تارے جو اردو میں لکھی گئی اس کو دیکھ لیں، اور اس موضوع پر معرکۃ الآراء ماسٹر پیس علامہ سید علی نقی صاحب کا شہداء کربلا ہی کے نام سے۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ابصار العین جو عربی کتاب ہے اس سے بھی بہتر کتاب، تقدیم اس کو حاصل ہے، مقدم وہ ہے اس لیے کہ وہ پہلے لکھی گئی، لیکن یہ کہ یہ کتاب اردو زبان کے اندر بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے کربلا کے شہداء کے حالات پر۔ آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا 80% سے زیادہ کربلا کے شہداء ان کا تعلق شہر کوفہ سے، یہ سب کوفہ کے رہنے والے تھے۔ جتنے مشہور نام آپ سنتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ سے تشریف لائے تھے، جناب مسلم بن اوسجہ کوفہ سے تشریف لائے تھے، جناب بریر حمدانی کوفہ سے تشریف لائے تھے، اور کتنے نام، یہ سب کا سب کوفہ سے تشریف لائے تھے۔ ان کا تعلق شہر کوفہ ہی سے تھا کہ جو کربلا میں آ کر شہید ہو گیا۔ 18,000 افراد نے جناب مسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بے شک کی تھی۔ جب جناب ہانی ابن عروہ کی شہادت ہوئی، جو جناب مسلم بن عقیل کے ہوسٹ تھے، ان کے میزبان تھے، اور انتہائی بوڑھے
جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے والے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل کی طرف سے نعرہ بلند کیا گیا یا منصورہ امت. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ہیپ ہیزرڈ وے میں، اس لیے پلاننگ کے تحت نہیں نکلے تھے. 4000 افراد اس وقت جمع ہوئے، باقی افراد کا ناکہ بندی ہو چکی تھی. کوفہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، ایک علاقے سے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آنا ممکن نہیں رہا. اور جب ممکن نہیں رہا تو یہ وہ افراد تھے کہ جو پہنچ نہیں پائے. ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، یہ چاہتے تھے پہنچنا مگر ایکسیس ہی نہیں تھا ان کے پاس، نہیں پہنچ پائے. ان پر الزام نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد اگر انہی میں سے وہ افراد ہیں جو کہ ہیں کہ جو بعد میں ابن زیاد کی فوج میں، یزیدی فوج میں شامل ہو کر کربلا گئے، تو یقیناً ان پر الزام ہے. یہ جتنے کے جتنے کربلا کے اندر امام حسین سے لڑنے آئے تھے ان میں بہت بڑی فورس ہے کہ جو کوفہ ہی سے پرووائڈ کی گئی، یزید کی طرف سے، شام کی طرف سے، لیکن یہ افرادی قوت کوفہ سے فراہم کی گئی. ان پر یقیناً الزام ہے، ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا. جو افراد سستی کی وجہ سے نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو بعد میں ایک بڑی تعداد ان میں کی توابین کہلائی. جو توابین کی جو تحریک ہے، ریپنٹنس کرنے والے، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. یہ وہ تھے کہ جو کربلا میں زیادہ تر ان میں سے کہ امام حسین کے مقابلے پر نہیں گئے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، سستی کا مظاہرہ کیا. یہ توابین کی تحریک ہے. ایک تعداد ہے ان لوگوں کی کہ جو قید خانے میں تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. جناب مختار انہی میں شامل. جناب میثم تمار بھی پہلے مرحلے میں قید خانے میں تھے، پھر واقعہ کربلا سے کچھ پہلے ان کو نکال کر شہید کر دیا گیا. یعنی کربلا کے واقعے سے جسٹ پہلے، کچھ پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں قتل کر دیا. لیکن یہ بھی اگر قید خانے میں ہو تو ظاہر ہے کہ ان پر کیا الزام دیا جا سکتا ہے، ان کو برا نہیں کہا جا سکتا. پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور رخ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کچھ افراد، یہ میرے نوجوان دوست خاص طور پر سنیں، کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، ان 4000 افراد میں بھی شامل تھے، مگر پھر آخر میں وہ نظر نہیں آتے. وہ کہاں چلے گئے؟ وہ غدار بھی نہیں ہے، وفادار ہیں. جناب مسلم بن اوسجہ ان میں شامل ہیں. یعنی جناب مسلم بن اوسجہ ناکہ بندی کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہنچ پائے، بالکل پہنچ پائے. کیا وہ قید خانے میں تھے؟ جواب جی نہیں، قید خانے میں بھی نہیں تھے. آخر میں جناب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، چیمانہ دارت. جناب مسلم بن اوسجہ کہاں چلے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یقین جانیے کہ اس مسٹری کو سالو کیا علامہ سید علی نقی صاحب نے. انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور ان کا تبصرہ بہت زیادہ جاندار ہے، بہت وزن رکھتا ہے. کہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جب اختتام پر جناب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سب چلے گئے اور بس یہ چند مخلصین ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں، تو جناب مسلم بن عقیل نے حتماً ان سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو طے ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور یہ بھی طے ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ بھی طے ہے کہ تم میری حفاظت نہیں کر پاؤ گے. اب تمہارے پاس دو میں سے ایک آپشن ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر شہید ہو جاؤ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کربلا جا کر حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤ. میں ہوں تمہید کربلا، اور کربلا ہے اصل کتاب. یہ تو دیباچہ ہے، مگر جہاں حسین جائیں گے بالآخر کربلا کہ وہ اصل کتاب ہے. تو تم دیباچے کے ساتھ نہ رہو، اصل کتاب کے ساتھ ملحق ہو جاؤ. اور بات دل ناخواستہ لیکن انہوں نے اس حکم کو قبول کیا. اور اس کا سب سے بڑا سپورٹیو کرینہ یہ کہ جب یہ افراد پہنچے ہیں کربلا میں تو امام حسین نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا. ورنہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا چاہیے کہ تم نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ کیوں نہیں دیا. امام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ امام نے سینے سے لگایا. یہ بہت بڑی ایک سپورٹیو دلیل ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو آخر تک ساتھ تھے، مگر جناب مسلم بن عقیل نے انہیں حکم دیا. اور ہمارا سلام ہو جناب مسلم بن عقیل پر کہ جس طریقے سے انہوں نے شہر کوفہ کے اندر آل محمد کا تعارف کروایا، بہادری کے عنوان سے، خطابت کے عنوان سے، شجاعت کے عنوان سے، جرت کے عنوان سے. یہ جناب مسلم بن عقیل کا غیر معمولی کارنامہ ہے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ تنہا ہے جناب مسلم بن عقیل، تنہا، ایک اکیلا انسان. یہ بہت
بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی مشکل. یعنی کہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ کربلا اور کوفہ کو کمپیئر کر کے علماء نے یہ کہا اور بالکل صحیح کہا کہ کربلا کے شہداء جب میدان میں مجاہد جہاد کرتے تھے تو اکیلے نہیں تھے. جناب عباس علمدار اپنے علم کے سائے میں ان کو رخصت کرتے تھے. امام حسین دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرتے تھے. اگر وہ میدان کے اندر بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے تو مرحبا کی صدائیں بلند ہوتی. یہاں تک کہ جب امام حسین اکیلے رہ گئے اور حضرت ابو الفضل عباس کا لاشا نظر آیا, لڑ رہے تھے, تو اس موقع پر جناب عباس کو مخاطب کر کے کہا, اے عباس, جب میں تم لوگوں کو دیکھتا تھا تو مرحبا کہتا تھا, اب بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ آپ نے تنہائی کا جو احساس ہے اس کا اندازہ کیا؟ اے عباس, جب تم میدان میں داد شجاعت دیتے تھے میں تمہیں مرحبا کہتا تھا, اب بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ اور اس وقت جناب زینب نے خیمے کے پاس سے کہا, مرحبا یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, اگر کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا, ماں جائی تو موجود ہے, میں کہوں گی مرحبا. مگر ہائے افسوس کہ جناب مسلم بن عقیل تنہا پردیسی مسافر, کوفہ شہر ہے اور اس کی گلیاں ہیں اور تنہا جناب مسلم ہے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ طوعہ ایک مومنہ کہ جس کے گھر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اس مومنہ نے محسوس کیا کہ شاید پانی کی ضرورت ہو, پانی لا کر دیا. اور پھر بھی جب جناب مسلم نہ اٹھے تو وہ مومنہ کہتی ہے کہ اے شخص, شہر کے حالات بہت خراب ہیں, پرآشوب ہیں, مناسب نہیں ہے کہ تو میرے گھر کے پاس, ایک اجنبی شخص میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھے, میں پسند نہیں کرتی. جا اپنے گھر کو لوٹ جا, اپنے گھر چلا جا. اور جناب مسلم بن عقیل نے حسرت کے ساتھ کہا, چلا تو جاؤں مگر اے مومنہ یہ بتا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اور جناب طوعہ نے سوال کیا, آپ ہیں کون؟ کہ میں حسین کا سفیر ہوں, حسین کا قاصد, میرا نام مسلم بن عقیل ہے. اور یہ مومنہ تھی, ظاہر اس نے ہاتھ جوڑ لیے, اے مولا میرا گھر حاضر ہے, آپ میرے مہمان بنیے, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اور جناب مسلم بن عقیل نے رات عبادت میں گزار دی. ظاہر ہے کہ خبر دی گئی اور فوج نے محاصرہ کر لیا. اور جب فوج نے محاصرہ کیا ہے تو جناب مسلم بن عقیل اگلی صبح تلوار لے کر باہر جانے لگے. اور جب لڑنے کے لیے باہر جانا چاہتے تھے تو طوعہ نے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول, اگر آپ گھر میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے, 3 طرف سے دیواریں ہوں گی, سامنے سے آپ مقابلہ کر سکیں گے. باہر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ پر حملہ زیادہ شدید ہوگا. تو جناب مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا, وہ فرمانے لگے, اے مومنہ بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر میں گھر میں رہ کر مقابلہ کروں گا تو یہ فوج بے حیا تیرے گھر میں داخل ہوگی, تیرا پردہ متاثر ہو سکتا ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک مومنہ کا پردہ میری وجہ سے متاثر ہو. میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اے عقیل کے غیرت دار مسلم, ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو کتنا احساس ہے؟ آئیے ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے, یہ وارثان چادر تطہیر ہیں, یہ زینب و ام کلثوم ہیں کہ جن کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں. جناب مسلم بن عقیل میدان میں گئے اور جم کر مقابلہ کیا, زخمی ہوتے گئے لیکن مقابلہ کرتے گئے, یہاں تک کہ محمد ابن اشعث بار بار پیغام بھجواتا ہے ابن زیاد کو, اور فوج بھیجی جائے, اور فوج بھیجی جائے, اور فوج بھیجی جائے. یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کیا پورے کوفہ کی فوج چاہیے؟ اور ابن اشعث نے کہا, یہ کسی بنی بقال کو گرفتار نہیں کرنا, تبری کی صراحت ہے, یہ کسی بنی بقال کو گرفتار نہیں کرنا, یہ ہاشمی شہزادہ ہے. اگر پوری فوج مل کر بھی مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لے تو غنیمت جانو. اور پھر جنگی تکنیک کے ساتھ ایک گڑھا کھودا گیا اور جناب مسلم بن عقیل کو گھیر کر وہاں پر لایا گیا, جس کے بعد جناب مسلم بن عقیل اس گڑھے میں گرے اور جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. سر سے پاؤں تک زخمی ہیں, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. اور اب جب دربار ابن زیاد کے اندر لایا گیا, کیا جرت ہے, کیا شہامت ہے. کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو, تو جناب مسلم بن عقیل سینہ تان کر کہتے ہیں, مالی امیر سوى الحسین, میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں, میں حسین کے سوا کسی کو امیر نہیں مانتا.
اور ابن زیاد نے کہا امیر کہو نہ کہو، سلام کرو نہ کرو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ لمبی گفتگو، اس کے بعد پھر بکر ابن حمران کہ جس کے باپ کو جناب مسلم بن عقیل نے مقابلے کے دوران قتل کیا تھا، اس کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ لے جاؤ چھت پر اور لے جا کر وہاں پر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جناب مسلم بن عقیل کو آہستہ آہستہ چھت پر لے جایا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل تعریف و تمجید و تحلیل پروردگار میں مصروف تھے۔ چھت پر پہنچے، جناب مسلم بن عقیل کو لٹایا گیا جس طرح سے مجرموں کو سزا دینے کے لیے لٹایا جاتا ہے، اور جب اس نے تلوار اٹھائی تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، کانپنے لگا، تھر تھراتے ہوئے پیروں کے ساتھ وہ پہنچا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا، مسلم کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں، میں قتل نہیں کر پایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے تلوار اٹھائی مجھے اللہ کے رسول نظر آئے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے کیا خطا کی ہے کہ تم اسے قتل کر رہے ہو۔ ابن زیاد نے کہا جا تیرا وہم ہے، جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے۔ جناب مسلم بن عقیل اس دوران آہستہ آہستہ دیوار کے قریب آ چکے تھے اور نیچے لوگوں کا مجمع تھا جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ عید کی تیاری ہو رہی تھی، اپنے بچوں کو کاندھے پر سوار کیا ہوا تھا اور دیکھ رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد مسلم کا سر کٹ کے گرنے والا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے مختصر سا ایک خطاب کیا اور کہنے لگے اے کوفے والوں، تم نے بے وفائی کی، اس کا شکوہ اپنے مقام پر، مگر ایک گزارش ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر آنے والے ہیں، ان بچوں کو یہ کہہ کر زخم نہ پہنچانا کہ تمہارا باپ کا سر یہاں پر کاٹ کر پھینکا گیا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنی دیر میں بکر ابن حمران کی تلوار چلی اور تلوار کا جب احساس کیا ہے تو مسلم نے ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہاں سے مسلم نے سلام کیا اور راہ میں کہیں حسین ابن علی کرسی پر تشریف فرما تھے، اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا وعلیکہ السلام یا اخی۔ جناب زینب نے پوچھا اے بھیا یہاں سے کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا کہ ابھی ابھی تلوار کے نیچے سے مسلم بن عقیل نے سلام کہا ہے، سلام کا جواب دینا حسین کا شعر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔